مغل سلطنت کے گزرے بادشاہ جلال الدین اکبر کے اس کی تاریخ کے کچھ پہلو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا اتنے مشکل نہیں ہے۔ جلال الدین اکبر کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک میں نے اس کو دیکھا یا پڑھنے کی کوشش کی ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ کھلا نبوت کا دعویٰ اس سے مجھے نہیں ملا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل صریح کھلا جس کو دعویٰ نبوت کہتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے یہ مجھے اس سے نہیں ملا۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نبوت کے کام، نبوت کی باتیں، یعنی وہ کام جو نبوت کرتی اور کہتی ہے وہ کرتا کرواتا رہا، نبوت کے نام سے نہیں اور ناموں سے۔ شاید اس لیے بعض مورخین نے اس کو وقت کی سیاست کہا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں تو کئی سال وہ بالکل ویسے رہا جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن بعد کے کم و بیش 22 سال تک اس نے مذہب کے محل میں وہ تزلزل قائم کیا کہ سمجھ ہی نہیں ہر شخص یا آسانی سے سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہے کس مذہب کا پیرو، مسلمان ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے یا ہندو ہے کیا بلا۔ جلال الدین اکبر ایک ایسا بد نصیب آیا جس نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی گنوا۔ سورج کے بارے میں جو وہ پوجا پر اترا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یعنی اس حد پر آ گیا تھا کہ دن یا رات میں کم از کم 4 دفعہ وہ سورج کی پوجا کرتا تھا۔ یہ اس کی تاریخ میں ہے، باقاعدہ کشکا لگاتا تھا، بلکہ بعض تاریخیں تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ پورے جسم کو اس سے ملواتا تھا۔ اچھا ایک اور چیز بھی اس کی تاریخ کی میں ملتی ہے، سر میں یہ جو حصہ ہے یہ وہ گنجا رکھتا تھا، یعنی اس کو بالوں سے صاف کر لیتا تھا، اور ارد گرد جو بال رکھے جاتے تھے اس کو، اور تاریخوں میں جب تلاش کیا تو پتہ چلا بھئی یہ کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تو پتہ چلا، محترم نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں اس کو باتیں سکھائی تھیں ہندو پنڈتوں نے۔ اسلامی تعلیمات سے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے متنفر ہو گیا تھا، اسلام کی تو کوئی بات یعنی اس کے کان میں پڑ جائے تو اس کے تیور بدل جاتے تھے، بدبختی کے انتہا تھی۔ یہ اس کو ہندوؤں نے پڑھایا، اس سے پٹی یہ پڑی، تو چونکہ اسلام کی تو کوئی بات سنتا تھا تو وہ بگڑ جاتا تھا، لیکن پنڈتوں کی باتیں سن کے خوش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس کو یہ سبق پڑھایا تھا جو میں نے کسی سابقہ درس میں پڑھا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے نا اب بھی ہے، وہ اب بھی اس کو مانتے ہیں، آواگون کا نظریہ۔ اس کو یہ بات بڑی بھا گئی۔ پہلے تو پنڈتوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ پتہ نہیں تیری موت کب آئے گی، موت سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا۔ اب اس کو ایک تو یہ چیز اس کو پڑھائی کہ پتہ نہیں تیری موت کب آئے گی، تو بڑا لمبا چوڑا جیے گا، تو خوش ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کو ایک اور شے بھی پڑھائی کہ آپ ایسا کریں کہ سر کا بیج جو ہے نا، تالو، کھوپڑی، جو اس کو صاف کر لیں، ارد گرد بال چھوڑ دیں۔ اچھا بھئی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ یعنی مرتا ہے نا تو اس کی جو آتما ہوتی ہے وہ اس کھوپڑی کی راہ سے باہر نکلتی ہے، تو اگر کھوپڑی کا راستہ صاف ہو تو آئندہ جیون میں نا وہ نئے جنم میں شوکت والا بادشاہ بن کے جنم لے گا۔ اچھا اس کو یہ اور بات پسند آ گئی، یہ تو بڑا سستا سودا، انہوں نے کھوپڑی صاف کرا لی، ارد گرد بال رکھ لی۔ ان کے ہاں ہند میں نا ایک کہاوت ہے، شاید آپ نے سنا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دیں، ان کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ جتنے کنکر ہیں اتنے ہی شنکر ہیں۔ اب وہ ایک تو یہ کھوپڑی والا مسئلہ اس کو سمجھا دیا، سورج پہ تو پہلے ہی لگایا ہوا تھا، پھر اس کے بعد ستاروں پہ لگایا، اب وہ اس کو
ستاروں پہ لگا دیا بھائی چلو سورج کو تو پہلے ہی مانا آیا تھا نا، اب ستاروں پہ اچھا اب ستاروں کے حوالے سے 7 بڑے ستارے مشہور ہوئے، تو ان کے رنگ بھی ان کی نسبت سے ان کے رنگ جو تھے نا الگ الگ طے کیے گئے، تو پھر جلال الدین اکبر ہر روز ایک ستارے کی نسبت سے الگ رنگ کا لباس پہنتا تھا۔ اب یہ ہوا، اب اس پر دل تو اب تھم نہیں رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ سب تو ہو گیا، اب کلمہ بھی تو ہونا چاہیے نا، آخر انبیاء کے کلمے تھے نا، آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یہ سارے انبیاء کے کلمے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس سے تو فارغ ہو گیا تھا، تو جب نبوت نہیں ہے تو کلمہ بھی تو نیا ہونا چاہیے نا۔ اچھا بھائی ایسا کرو، ان کا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ بنائی باقاعدہ کتابوں میں اب بھی ہے، پرانی کتابوں میں اب بھی ملتا ہے۔ ہاں یہ بھی بعض کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے ہاتھ پر اس کے ان دعووں کے بعد بیعت کرتے تھے ان سے یہ کلمہ وہ پڑھواتا تھا، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پرانی عبارتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے صرف مریدین سے نہیں پڑھوایا جاتا تھا بلکہ عوام سے قانونی حیثیت میں پڑھوایا جا رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اب یہ پڑھو۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، پھر یہ ساری راہیں کھولی اس نے، ایک عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا، یہ ساری راہیں کھولی۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک وقت دن میں طے کیا اپنے محل میں کہ اس وقت میں سورج کو بادشاہ سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بادشاہ تو سورج کو سجدہ کرے گا، لیکن اس کا آگے کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ اس وقت میں کوئی بھی بادشاہ سے ملنا چاہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، غیر ضرورت مند ہو، کوئی بھی ہو آ کے مل سکتا ہے۔ اچھا اس وقت میں یہ جب سامنے آتا تھا نا تو سجدے میں گر جاتا تھا۔ اچھا سجدے میں جب گرتا تھا سورج کے لیے، وہ لوگ، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک میلے کا سما بن جاتا تھا جب یہ آ کے سجدہ کر، اچھا سجدے سے جب سر اٹھاتا تھا، یہ سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کرتا تھا، یہ یاد رہے، سورج کو کرتا تھا۔ اچھا جب سورج کو سجدے سے فارغ ہو، 1001 نام، کتنے؟ 1001 نام سورج کے ناموں کی مالا جپتا تھا، یہ پنڈتوں نے اس کو سکھائی تھی۔ تو بہرحال اچھا وہ 1001 نام کی مالا جپتا تھا، اس کے وقت جب باہر آ جاتا تھا تو جتنے بھی عوام اس کے دربار کے باہر سامنے کھڑی ہوتی تھی وہ سارے اس کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکبر کا اپنا حال یہ تھا کہ ذرے سے لے کر سیارے تک جتنی بھی چیزیں تھی سب کی پوجا کر رہا تھا، یہ اس کے آگے اس کی پوجا کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس نے سورج کی پوجا کروائی، خود بھی کی۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو 3 وقت تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، 4 وقت رکھے تھے نا، ایک صبح، ایک دوپہر اور آپ نے بھی سن رکھا ہے نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات میں اپنا عبادت کرنے سے، سجدے والی عبادت کرنے سے حضور نے منع فرمایا، یہ تو آپ نے سنا ہے نا، طلوع کا وقت، زوال کا وقت اور ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا اب اس نے ایک اور اضافہ کیا، عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا، اب اس کے اضافہ جات دیکھو۔ ایک تو یہ کیا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان اوقات میں اللہ کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اس نے سورج کو شروع کر دیے۔ اچھا ایک اور رکھا تہجد کے وقت، اس نے تہجد کے وقت بھی سورج کی پوجا شروع کر دی، نہ ہو لیکن وہ پوجا کرتا تھا، کہتا تھا ابھی نکلے گا کچھ دیر، اس سے پہلے میں کروں گا۔ اب سمجھ آئی؟ سواگت جس کو کہتے ہیں ان کے ہاں،
بادشاہ تو وہ تھا، وہ اس کو باپ کی وراثت سے بادشاہت ملی، لیکن وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا۔ یہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب انسان پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل ہو، اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے تو فتنہ ہی اٹھائے اور پھیلائے گا، اور کیا کرے گا وہ۔ کہ جلال الدین اکبر کا جو ٹولہ تھا انہوں نے یہ شے اپنا لی تھی کہ سارے ٹھیک ہیں، جسے اتحاد بین المذاہب کا نام دیا انہوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو دھرم بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے۔ وہ کس مذہب پر مرا تھا؟ ایک بات اس موقع پر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار یاد آتی ہے، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کے لوگوں نے ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور کروایا، اس کے بعد پھر دین اسلام کے جس مسئلے کو چاہا بدل دیا۔ بادشاہ تو تھا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، جو کچھ اس نے علماء کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یا مساجد کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے زمانے کے جو مسلمان مورخین یا دوسرے جو لوگ تھے وہ تو تقریباً اس کے مرنے سے ہی پہلے مر چکے تھے، اس لیے ان کے بیانات اس باب میں کچھ نہیں ملتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، البتہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں گوا کے عیسائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے رہے، اس لیے ان عیسائیوں کے بیانات دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا ان کی اس کے بارے میں رائے کیا تھی۔ اسلام کو تو جب اس نے چھوڑا تو چونکہ بادشاہ تو تھا، تو جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان کی پوری خواہش تھی کہ یہ تر لقمے کی طرح ہمیں مل جائے، حتیٰ کہ اس کی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ گوا سے ایک یا دوسری جگہ سے ایک پادریوں کا وفد یا عیسائیوں کا وفد اس کے ہاں دربار میں آیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس کو پرچار کیا عیسائی دھرم کا۔ تو وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس موقع پر جو ایک پادری تھے اس سے جلال الدین اکبر نے مسیح مذہب کے کچھ عقیدوں کے بارے میں پوچھا، جیسے مثلا ان کا ایک عقیدہ ہے جسے ثالث و ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اس کے دور کا جب اخیر شروع ہوا سن 1597 عیسوی کی بات ہے، ابھی آپ اور ہم سن 2000 جا رہے ہیں نا، تو اب سے تقریباً 500-600 سال پہلے کا دور تھا اس کا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو مشکلات آئیں اس کی ابتدا ہوئی ایک آگ سے۔ اس کے ہاں لاہور میں ایک آگ لگی تھی اس کے دور میں، اور یہ بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ اوپر کی فضا سے وہ آگ کا ایک گولا روشن ہوا تھا، اس نے آنن فانن پورے محل کو جلا کر راکھ کر دیا، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں اس نے وہاں۔ وہ تاریخیں تو یہی بتاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے محل میں جو ظاہر بات ہے اب کے خزانوں کی اور ترتیب ہے، اس زمانے کے خزانوں کی اور ترتیب تھی، سونا چاندی پانی کی طرح پگھل کے اس کے محلوں میں بہا تھا، تختے تک جلا ڈالے اس آگ۔ اس کے بعد اس کے لیے دوسری ضرب یہ بنی کہ اس کے 27 سال کا بیٹا مر گیا، اس کو صدمہ تو ہوا تھا۔ اچھا، اس کے یعنی صدمے سے تو یہ نکل نہیں پایا کہ دوسرے بیٹے کا اس کا ایک اور نام ملتا ہے، اور وہ بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی جوان تھا، اس کا نام پرانی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں دانیال ملتا ہے، وہ بھی مر گیا۔ لیکن بس اس کی بدقسمتی یا اس کے سوء اعمال اس کے آڑے آئے کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ علامہ دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا یہ پھر بھی سدھرا نہیں۔ اس کے بعد یہ کشمیر چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر یہ بیمار ہوا اور اس سے کچھ تو افاقہ ہوا، جس کے بعد یہ واپس آیا، لیکن سدھرا یہ پھر بھی نہیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آخر میں آیا سن 1605 عیسوی، جب اللہ کا وہ پیغام
اس کے در پر آیا جو ہر ایک کے لیے آیا کرتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے دم توڑ دیا، دم توڑا، اتنا بڑا بادشاہ، یعنی جس سے ہم تو خیر اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، اس کو آج بھی لوگ اکبر دی گریٹ یا اپنا مغل اعظم کے لقبوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں تک ہم نے ان پرانی کتابوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو غسل یا کفن تک نصیب نہیں ہو۔ سکندرہ میں اس کو دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا یا کسی نے کوشش کی، لیکن حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے۔ صحیح کیا انہوں نے، اس کی تاریخ میں نے ساری دہرا دی ہے۔ بھائی جو اپنے کلمے پڑھواتا رہا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک کی توہین کرواتا رہا، اب اس کے بعد جنازہ پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ جنازہ پڑھنے کا معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ مغفر لی حینا و میتنا و شاہد، اس کے لیے تو مغفرت، ایسوں کے لیے مغفرت مانگنی جائز ہے۔ اچھا، وہاں جہاں اس کو دفنایا گیا، آج بھی اگر آپ اللہ نہ لے جائیں آپ کو، ہم ایک بار چلے گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو ہم چلے گئے وہاں پر، ایک تہہ خانے کے ادھر دفن ہے یہ، لیکن آپ یقین کریں کہ تھوڑی دیر رہنے کے بعد ایسی نحوست وہاں محسوس ہوئی کہ ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائے وہاں۔ اور یہ بھی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دھرم کے لیے اتنے پاپڑ بیلے اس نے کہ 22 سال تک اس نے مذہب کے محل میں تزلزل قائم رکھا، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے دم توڑ دی۔ آج تاریخ میں کہیں آپ کو دین اکبری مل جائے تو مل جائے، وجود کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں نہ مسلمانوں نے تو صاف کہہ دیا ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، ہندو تک اس کے جسم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عیسائیوں میں سوال اٹھا کہ بھئی آخر میں تمہارے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی پادری انتھونی کا نام ملتا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ اس نے صرف ہمیں باتوں میں ہی ٹال کے رکھا ہے، انہوں نے بھی کوئی مذہبی رسم اس کی ادا نہیں کی۔ یہ عبرتناک واقعہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اور پھر بھی وہ جو ایک زمانے تک میں نے لکھا نا، بتایا نا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانے تک مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زندگی کے آدھا حصہ اس نے اس طرح گزارا ہے جس طرح ہر مسلمان کو گزارنا چاہیے، لیکن آخر کے 22 سالوں میں اس کا یہ حال۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائیں، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہدایت مانگتے اور ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا کرتی رہنی چاہیے۔